بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نبی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ کل آپ نے دیکھا کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس جو بپن راوت ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی اور اس میں 14 افراد ٹوٹل شامل ہیں۔ اب بریفلی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی ڈیٹیل آپ سے شیئر کی جائے۔ بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ بیسیکلی ہوا کیا ہے۔ اب معاملہ یعنی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ تحقیقات تو ہو رہی ہیں، لیکن معاملہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یہ حادثہ ہے یا سازش ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا انڈین میڈیا سمیت بہت سا جو میڈیا ہے اور جو اینالسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اور اسپیشلی جو ڈیفنس میں اپنی مہارت رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثے سے زائد سازش لگ رہی ہے۔ اب سازش کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ نمبر 1 کہ بھارت میں یہ پہلی بار عہدہ کریٹ کیا گیا تھا۔ عہدہ انہی موصوف کے لیے جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا، یعنی بپن راوت کے لیے جو ہے وہ بپن راوت کے لیے جو ہے وہ عہدہ کریٹ کیا گیا تھا، جو کہ پہلے جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جو ہے وہ بنے۔ اس سے پہلے 2015 میں مودی سرکار نے ان کو آرمی چیف لگایا اور اس وقت 2 سینئر جو افسران تھے ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ناراض بھی کیا گیا، یا جو بھی آپ دیکھیں گے ان کو اٹھایا گیا اور وہاں سے۔ اب اس میں بڑے واضح ایک تو یہ نظر آ گیا، شروع میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو نظریہ تھا وہ RSS اور مودی سرکار کے بڑا قریب تھا، اور انہوں نے مل کر جو پلاننگ کی تھی کرتے رہے ہیں اور مل کر جو چیزیں چلتے رہے ہیں۔ اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھارتی فضائیہ ہے یا ایئر انڈیا ہے، اس نے نہ صرف یہ ہیلی کاپٹر تباہ کیا یا کروایا، بلکہ مودی سرکار کو بھی بڑا واضح پیغام دیا کہ کچھ ماہ پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھارتی چیف آف ڈیفنس تھے وہ کچھ چیزوں میں مسلسل مداخلت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے اس عہدے کو یہ کیونکہ عہدہ کریٹ کیا گیا اور مودی سرکار کی خواہش پہ کیا گیا، ان کو پہلے آرمی جنرل بھی لگایا گیا، پھر اس کے بعد ان کے لیے عہدہ کریٹ کر کے ان کو اس لیول تک پہنچایا گیا، تو وہ سیاسی بیانات بہت زیادہ دیتے تھے۔ اور موصوف نے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیں گے، لیکن ان کو علم ہو گیا، افسوس یہ ہوا کہ وہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کرتے کرتے وہ خود ہی اس دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئے، وہ خود ہی نیست و نبود ہو گئے۔ تو یعنی ایک تو یہ ہے، میں اس چکر میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ انڈین ایئر فورس کے ساتھ وہاں کا بچہ جانتا ہے، وہاں کا تمام میڈیا میں پہلے سے خبریں موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کچھ ٹویٹس ہیں، کچھ میڈیا ٹاکس ہیں جس میں جو ہے وہ انڈین ایئر فورس اور دیگر جو محکمے ہیں ان کی طرف سے جب سے یہ عہدہ کریٹ کیا گیا بھارتی چیف آف ڈیفنس کا، مودی سرکار کی طرف سے اس وقت سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر موصوف جو ہے وہ بھارتی چیف آف ڈیفنس جو ہیں ان یعنی بپن راوت، وہ بار بار سیاسی بیانات بھی چڑھتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، بھارت میں موجود کچھ اپوزیشن لوگوں کے حوالے سے، تو وہ پہلی بار یہ ایک ایسا یعنی عہدہ کریٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پہلی بار بھارت کی جو یعنی ڈیفنس ہے یا بھارت کی آرمی پر جو ہے وہ تنقید کی جانے لگی کہ وہ بھی سیاست میں جناب ان ہونا شروع ہو گئے۔ اینی ہو، اب کیونکہ وہ جا رہے تھے تامل ناڈو میں کونور کے مقام پر، یہ جنگل ہے، جنگل میں وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا گیا۔ یعنی اب میکسیمم لوگ تو یہ اس پہ بات کریں، ایکسپرٹ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اینالسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ جو ہیں اسپیشلی اس معاملے کو دیکھتے ہیں، سول ایویشن کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ جہاز ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا گیا۔ ادروائز اگر یہ نیچرل اگر کوئی گرتا یا تو کوئی ہوتا تو پھر اتنی زیادہ جو ہے نا وہ تباہی نہیں آنی تھی۔ جو تصاویر سے، جو ویڈیو سے نظر آ رہا ہے کہ جہاز کو تباہ کیا گیا ہیلی کاپٹر کو۔ اب وہ جا رہے تھے ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج ویلنگٹن میں، ان اسٹاف کورس کے جو اساتذہ ہیں اور طلباء ہیں ان کے ساتھ انہوں نے خطاب کرنا تھا، لیکن جو ہے وہ بھارتی فضائیہ کا MI-17V5 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 4 عملے کے افراد سمیت 14 افراد اس میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں، وہ تباہ ہوا۔ 12:20 پر یہ تباہ ہوا، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ٹویٹ اگر ہم دیکھیں تو انڈین ایئر فورس کی طرف سے آیا، اور اس کے بعد اب ان کی طرف سے جو دوسرا تصدیق کی گئی ہے، with deep regret it has now been
ascertained that the General Bipin Rawat, Mrs. Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident. یعنی ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ کیا گیا. اس کے علاوہ یہ انہوں کی طرف سے انڈین ایئر فورس کی طرف سے بتایا گیا کہ جنرل بپن راوت چیف آف ڈیفنس اسٹاف واز آن وزٹ ٹو ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج ولنگٹن ٹو ایڈریس دی فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹ آفیسرز آف دی اسٹاف کورس ٹوڈے. یعنی یہ کل کی جو ہے وہ تھی. اب اس میں دو تین چیزیں جو واضح نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں اس وقت جو جے سنگھ, ان کی طرف سے جو بیان آیا ہے, پھر بھارتی فضائیہ کی طرف سے اور باقی جو اتنے بھی جو ان کے ادارے ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر ٹویٹس تو آئی ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جب سے جو ہے وہ ایئر چیف آف ڈیفنس ان کا عہدہ کریٹ کیا گیا, اور اس وقت سے جو جنرل بپن ہے وہ بدستور مداخلت کرتے رہے ہیں. بھارتی فضائیہ کا معاملہ ہو, آرمی کا معاملہ ہو, سیاست میں وہ گھستے رہے ہیں, اور وہ مودی سرکار کے لیے ہی کام کرتے رہے ہیں. اور مودی سرکار کو الیکشن میں یعنی 2015 جو آپ نے دیکھا ہوگا 2015 میں ان کو لگایا گیا, اور پھر اس کے بعد مودی سرکار کو الیکشن میں انہوں نے کس حد تک جو ہے وہ سپورٹ کی. اور وہ الیکشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف اور چائنا کے بعد لیٹرن خلاف, یعنی یہ شو کرنا تھا پوری بھارتی عوام کو کہ جناب ہمیں دو ایریاز سے بڑی جو ہے وہ سخت معاملات ہیں جس کی وجہ سے مودی سرکار ہی وہ واحد سرکار ہے جو اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے. اینی ہو, یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھنی تھی. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موصوف نے پاکستان کو دنیا سے مٹانے کے لیے تو بات کی تھی, لیکن وہ خود ہی دنیا سے مٹ گئے. اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو بہت سی انہوں نے باتیں بھی کی. اچھا, اب تھوڑا سا میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بتا دوں. یہ ان کی ایج تھی 63 ایئرس ان کی ٹوٹل عمر تھی, اور بھارت کے آپ بتایا کہ چیف آف ڈیفنس کے عہدے پہ وریس موجود تھے, اور یہ عہدہ ان کے لیے کریٹ کیا گیا تھا. 31 دسمبر 2019 کو بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس کا انہوں نے منصب سنبھالا تھا, اور یہ پہلے ہیں. اور اب ایک اور سازش یہ کہا جا رہا ہے کہ اب نیکسٹ جناب چیف آف ڈیفنس کون ہوگا. ان سے تو کام لے لیا گیا, اور مودی سرکار بھی جو ہے وہ اس معاملے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس حد تک چیزیں آئیں گی. اگر تو اس میں انوالو جو ہے وہ خود ہوئی مودی سرکار اور جو انڈین ایئر فورس ہے, جو کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہی ان کے بہت زیادہ اس طرح کے ہارش ڈائلاگس بھی ہوتے رہے ہیں, مداخلت بھی ہوتی رہی ہے. وہ بارہا جو ہے بہت سی جو انڈین اس وقت آرمی کا سیٹ اپ ہے اس کو چینج کرنے کی بات کر چکے ہیں, تبدیل کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ ابھی بہت عرصے تک جب تک مودی تھا جب تک ان کے پاس بہت سے اختیارات تھے, جس کی وجہ سے مودی سرکار جو ہے وہ ان کی بات مان رہی تھی. تو اب ان کو ٹھکانہ لگا کر اب کس کو کتنا فائدہ ہوگا. اب ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے 3 فروری 2015 کو جب وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے تو اس وقت بھی ہیلی کاپٹر کے حادثے کا شکار ہوئے تھے, تاہم وہ اس میں محفوظ رہے. ایک تو یہ آپ کے لیے ڈیٹیل ہے. دوسرا ان کے بارے میں کہا جائے کہ 1978 میں فوج میں یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر انہوں نے شمولیت اختیار کی, اور پھر زیادہ تر ان کا جو ٹائم تھا وہ مقبوضہ کشمیر اور چین کی سرحد سے متصل لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ادھر سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے یہ کمانڈ کی ہے. اور ان کا تعلق جو بتایا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے ایک فوجی خاندان سے ہے. ان کے جو اس سے پہلے بھی آباء و اجداد ہیں, ان میں کئی ایسے جو افسران موجود ہیں. انہوں نے کہا کئی نسلیں بھارتی مسلح افواج میں ان کی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. 2015 میں جنرل روہت یعنی کو 2 سینئر افسران کو ہٹا کر آرمی چیف مقرر کیا تھا. اب ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل بپن روہت وہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا RSS اور مودی سرکار کے بہت ہی کلوز سمجھے جاتے تھے. یعنی یہ ان کے بارے میں بڑی زبان زد عام ہے, اور انہوں نے جو ہے نا اس حوالے سے مودی سرکار کو بہت حد تک آؤٹ آف دی وے جا کر جو ہے وہ سپورٹ دی, یہاں تک کہ دوسرے ممالک کے خلاف بیانات تک دینا, جو اس سے پہلے بھارت کی آرمی کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ وہ کبھی اس طرح کے نہیں ہوتی, لیکن یہ پہلی بار انہوں نے سیاسی عہدہ بھی یہ سنبھالا. اور اس حوالے سے جو چپکلش تھی بھارتی ایئر
فورس کی یا بھارتی جو آرمی ہے، جو باقی ادارے ہیں ان کی، کہ یہ سیاسی عہدہ مودی سرکار نے کریٹ کر کے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس سے پہلے بھی 2 سینئر افسران کو ہٹا کر ان کو آرمی چیف بنایا گیا، اس کے بعد ان کو آرمی چیف سے ریٹائرڈ ہوئے تو ان کو ایک اور عہدہ جو ہے نا وہ بنا دیا گیا، اور جس سے وہ ناخوش تھے۔ اب ہماری طرف سے اگر ہم بات کریں DGSPR کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو جنرل ندیم نرزا ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا، جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسپریس کنڈولینسز آن دی ٹریجک ڈیتھ آف CDS جنرل بپن روہت، ہز وائف اینڈ لاس آف پریشیس لائف ان ہیلی کاپٹر کریش ان انڈیا۔ یہ ان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ٹویٹ پہ کیا گیا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو باقی جو انڈیا میں ابھی سے ہی اس کو سازش قرار دیا جا رہا ہے، اس کو حادثہ کل کی حد تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انیشل جو رپورٹس اکٹھے کی جاتی ہیں، چیزیں سامنے آتی ہیں، تصاویر، پھر ویڈیوز، پھر لوگ پہنچتے ہیں۔ اب ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ٹارگٹ کیا گیا اس کو، اور یہ کوئی اگر وہ ہیلی کاپٹر گر جاتا، اس کا کوئی یہ ایشو ہوتا تو شاید اتنا ڈیمیج نہ ہوتا۔ جس طریقے سے وہ مکمل طور پر تباہ نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ٹارگٹ کرنے میں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو MI-17 ہے یہ بھارتی فضائیہ نے ہی ان کو فراہم کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ انہی کے ساتھ ان کے مسئلے تھے، انڈیا یعنی انڈین ایئر نے ہی پہلی جو ہیلی کاپٹر ہے ان کو فراہم کیا تھا، اور ان کے ساتھ ہی ان کی لڑائی تھی، اور پھر تصدیق بھی انہوں نے کی، اور مودی سرکار کو انہوں نے پیغام بھی دیا، اور کچھ اور لوگوں کے لیے بھی پیغام تھا کہ جناب ایک حد تک آپ مداخلت کریں۔ اس میں 2-3 طرح کی رائے ہے۔ ایک تو ابھی کچھ لوگ جو انڈین ریٹائرڈ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ بہت سے انڈین جو سروس میں لوگ موجود ہیں وہی سمجھتے تھے کہ جو جنرل بپن ہیں وہ سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں انڈین آرمی کو، اور جس میں ایئر فورس بھی ہے، تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور ان کے کچھ پلانز تھے جو بار بار جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو نئے وہاں پر موجود ہیں انڈین ایئر فورس کے چیف، اس سے پہلے ابھی جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان دونوں کے اگر ٹویٹس دیکھیں لیٹسٹ، تو ان دونوں نے بیسیکلی صاف پیغام دیا ہے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نئے پلانز جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے چینج کہیں بھی ہو، تبدیلی کہیں بھی ہو تو وہ دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو بہت سی چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو باقی جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، انہوں نے کہا جی کہ جنرل بپن روہت کی ہلاکت پر افسردہ ہوں، ہم نے گزشتہ 5 سال مل کر کام کیا تھا، اور یہ قوم کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، اور باقی بھی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن اب یہ کیونکہ میں نے کہا کہ یہ حادثہ کم اور سازش زیادہ لگ رہی ہے، اور وہ انڈین ایکسپرٹ کو ہی لگ رہی ہے، انڈین میڈیا کو لگ رہی ہے، انڈین جو سول ایویشن کی سمجھ رکھتے ہیں ان کو زیادہ لگ رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت ذرا یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہوئی ہے، اور 80% جو ہے وہ 2-1 لاشیں ایسی تھیں جو جلی ہوئی تھیں، جو لیکن وہ بھی نہیں بچ سکے۔ تو اس سے اندازہ کریں، ایک تو یہ کہا گیا کہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو بری طرح سے تباہ کیا گیا ہے، اس پر یعنی بہت حد تک کچھ لوگ کنونس ہیں کہ اس کو تباہ کیا گیا، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اس لیے ابھی تک اتنا ہی، آپ کے لیے یہ چیزیں کچھ ڈیٹیل آپ نے کچھ لوگ کہہ رہے تھے تو اس تک رکھنی تھی، ابھی تک اتنی۔ اپنا ملک کا خیال رکھیے، اللہ کے بعد۔